ہماری سماجی زندگی کہاں پر ہے؟ ہماری نیشنل لائف کہاں پر ہے؟ بین الاقوامی زندگی، انٹرنیشنل لائف کہاں پر ہے؟ آج جب غزہ میں بچہ ایک چیختا ہے، کسی صلاح الدین ایوبی کو پکارتا ہے، تو پوری 2 ارب کے مسلمانوں میں ایک بھی باشعور مسلمان اس کی بات پہ لبیک نہیں کہتے۔ کیوں؟ مجھے اور تجھے اپنی ذاتی اور فیملی لائف سے فرصت ملے تب میں بین الاقوامی زندگی کا سوچوں گا۔ اور میرے پیغمبر نے شعور دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ گرو شیس ایک انگریز قانون دان، آج سے 150 سال پہلے اس نے انٹرنیشنل لا پر ایک کتاب لکھی۔ دنیا کے پاس، مغربی دنیا کے پاس 150 سال پہلے انٹرنیشنل لا کی کوئی بک نہیں تھی، کوئی شعور نہیں تھا، اور رسول اللہ جنگ موتا میں حضرت زید ابن حارثہ کو، حضرت جعفر طیار کو، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو روانہ کر رہے ہیں، اور انہیں کیا سکھا رہے ہیں؟ انٹرنیشنل لا سکھا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت اسامہ بن زید کو جب پہلا لشکر حضرت ابوبکر صدیق نے روانہ کیا تو حضرت اسامہ بن زید کا لشکر رسول اللہ نے انہیں امیر بنا کر مقرر کیا۔ رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لشکر واپس آیا، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، اور خلافت کے بعد سب سے پہلا کام حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، لشکر کو روانہ کیا۔ حضرت ابوبکر پیدل چل رہے اور حضرت اسامہ گھوڑے پہ سوار ہیں، اور حضرت اسامہ سے کہہ رہے ہیں، اے اسامہ میری چند باتیں یاد رکھنا۔ اسامہ کہتے ہیں خلیفۃ الرسول یا تو آپ بھی گھوڑے پہ سوار ہو جائیں یا مجھے نیچے اترنے کی اجازت دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں، میں پیدل چلوں گا، تم گھوڑے پہ سوار ہو۔ تمہیں میں چند باتیں سکھا رہا ہوں جو رسول اللہ نے مجھے سکھائی تھی۔ اسلام کا انٹرنیشنل شعور کیا تھا؟ حضرت اسامہ بن زید کو کہا، اے اسامہ، یہ میں اسلامی مملکت کی بات نہیں کر رہا، میں دشمن کی بات کر رہا ہوں۔ کہا کہ اسامہ جب تم دشمن کے علاقے میں داخل ہو جاؤ تمہیں لہلہاتے کھیت ملیں گے، تم جب دشمن کے علاقے میں داخل ہو جاؤ تو تمہیں باغات ملیں گے۔ اے اسامہ کسی کھیت کو اور کسی باغ کو جلانے کی اجازت نہیں، یہ علاقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، دشمن۔ اور کہا کہ اسامہ جب تم دشمن کے علاقوں میں جاؤ گے تمہیں بچے بوڑھے عورتیں نظر آئیں گی، کسی بچے بوڑھے اور عورت پر تلوار اٹھانے کی تمہیں اجازت نہیں۔ اسامہ جب تم دشمن کے علاقے میں جاؤ گے تو تمہیں چادر چار دیواری کا تقدس پتہ ہونا چاہیے، کسی گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اسامہ جب تم دشمن کے علاقوں میں جاؤ گے تو تمہیں وہاں ان کی عبادت گاہیں نظر آئیں گی، وہاں بیٹھے کچھ لوگ عبادت میں مصروف نظر آئیں گے، خبردار تمہیں کسی عبادت خانے میں جانے کی اور انہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قانون رسول اللہ نے دنیا کو دیا تھا، میرے پیغمبر نے جو شعور دیا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ ہم نے تو دنیا کو یہ سکھانا تھا، ہم خود بھول گئے۔ آج ہمارے ملکوں میں، ہمارے علاقوں میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے، ہم نہیں بولتے کیونکہ ہم شعور نہیں رکھتے۔ اگر انسانیت قتل ہوتی ہے ہم شعور نہیں رکھتے۔ میرے دوستو، میرے پیغمبر نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر انسانوں کو ان کا بین الاقوامی
کی شعور دیا، قانون دیا، عورتوں کے حقوق بیان کیے، بچوں کے حقوق بیان کیے، غلاموں کے حقوق بیان کیے، اور پوری دنیا میں یہ اعلان کیا کہ آؤ میں محمد تمہیں چند چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ ڈاکٹر حمید اللہ فرانس کے رہنے والے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی